شوگر ملز مالکان کو برآمد کے لیے سبسڈی کیوں دی گئی؟ کیا وجہ تھی کہ راتوں رات ایس آر او جاری کر کے ٹیکسوں میں ریلیف دیا گیا؟ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اظہار برہمی۔ معین پیرزادہ نے کہا کہ فساد کی جڑ تو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے، شوگر مافیا حکومتوں کا حصہ ہے۔ چیئرمین پی ایس سی نے کہا کہ آپ سے شوگر ملز مالکان کی تفصیلات طلب کی تھیں، کہاں ہیں؟ سیکریٹری صنعت نے کہا کہ ہمارے پاس شوگر ملز کی فہرست ہے۔ چیئرمین نے کہا شوگر ملز نہیں، مالکان اور ڈائریکٹرز کی تفصیلات دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور عدالت کے سامنے سرنڈر کر گئے۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس ملک میں قانون حرکت میں نہیں ہے، یہ جھوٹے اور من گھڑت کیسز بہت عرصے سے چل رہے تھے۔ ہم ہمیشہ سے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح کی پیشیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پاکستان دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ فوری ختم چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ دورہ امریکہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بہت مفید رہی۔ ہم نے باور کرایا کہ مذاکرات کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ ساتھ ہی تجارت اور ٹیرف سے متعلق بھی بات کی گئی ہے۔ اگلے 2-3 دنوں میں ٹیرف پر معاہدہ طے پائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا تو جامع ڈائیلاگ ہوگا۔ بھارت جب بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ کرنا چاہے پاکستان تیار ہے، تاہم بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے، پانی کا رخ موڑ دیا گیا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم پانی کی ایک بوند بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پانی کے معاملے پر ثالثی عدالت میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قرغیزستان کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور قرغیزستان کے درمیان پروٹوکول اور مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کو سراہا اور انہیں تجارت، توانائی تعاون، روابط اور عوامی تبادلوں کے فروغ کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر خزانہ امریکہ روانہ ہو گئے۔ محمد اورنگزیب تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ 1 اگست کی ڈیڈ لائن سے قبل دونوں ممالک کے درمیان باہمی طور پر متفقہ ٹیرف پر دستخط کا امکان ہے۔ دورے کے دوران پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ اور شاہراہ بابو سر پر لاپتہ سیاحوں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق نجی ٹی وی چینل کے اینکر پرسن کی گاڑی سیلابی ملبے سے ملی ہے۔ مقامی رضاکار اور کمیونٹی بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تھک، نیاڑ، بٹوگا، تھور، تانگیر اور کھمری میں متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے۔